نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ حج آیت نمبر 39 سے 51 تک۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن اجازت دے دی گئی ہے، مجبور ہے، اجازت دے دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون جن سے جنگ کی جاتی ہے، جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، یقاتلون جن سے لڑا جاتا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلموا ظلم کیے گئے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد کرنے پر لقدیر یقیناً قادر ہے۔ یہ آیت جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ آیات اس سورت کی سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی۔ ان آیات کو دیکھ کے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ آیات ہیں جو یا سفر ہجرت کے دوران یا ہجرت کے بعد فوراً یہ آیات نازل ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال ہا سال سے مسلمانوں کو مکہ میں 13 سال تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا۔ حضرت بلال کو کیسے کیسے اذیتیں دی گئیں، حضرت عمار فیملی کو کیسے ستایا گیا، حضرت سمیہ کو کیسے قتل کیا گیا، لیکن مسلمانوں کے اس وقت ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کے ذریعے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہ حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، سورہ نساء کی آیت 77 میں ہے، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اور مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، خواہ تمہیں کتنا بھی ستایا جائے، کتنا بھی مارا جائے، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کریں۔ اب اس حکم کے ذریعے انہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے مقابلہ کرنے کی، قتال کی، جہاد کی، جنگ کی، ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، بانہم ظلموا کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تاکیداً پھر فرمایا گیا مسلمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ یہی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کی آیت ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی اور اس کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی۔ الذین اخرجوا، وہ لوگ جن کو نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، بغیر حق نہ حق، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ حق اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی مہاجرین اپنے اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر مکہ سے نکلنے پہ مجبور ہوئے، وہ خود سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ الا ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں، کس جرم کی پاداش میں ان کو نکالا گیا؟ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ صرف یہ کہنے کی وجہ سے انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، بس یہی ان کا جرم تھا کہ وہ اہل مکہ کے بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، جس کی پاداش میں انہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو، بعضہم لبعض، ان کے بعض کو بعض کے ذریعے،
اللہ اگر بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو کیا ہوتا؟ لَہُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو یقیناً ڈھا دیے جاتے صوامع خلوت خانے، راہبوں کے خلوت خانے، خانقاہیں، وَبِیَعٌ اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ اور یہودیوں کے عبادت خانے۔ صلوات صلات کی جمع ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے ہیں۔ وَمَسَاجِدُ اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام بہت زیادہ کثرت سے۔ یعنی اگر اللہ اپنی مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا، دفع نہ کرتا رہتا، یعنی فسادی قوتوں کو اگر اللہ نہ مٹاتا کچھ لوگوں کے ذریعے، تو دنیا میں تمام مذاہب کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ سب کی سب ڈھا دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام عبادت گاہیں اپنے اپنے وقت میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان اللہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو مدد کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ جو آیت ہے نا، اس میں بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس میں جو تاکید کا پہلو ہے وہ انتہائی تاکید کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، ایک لام تاکید شروع میں، وَلَيَنْصُرَنَّ، اور پھر آگے نون ثقیلہ جو نون مشدد ہے اس میں مزید تاکید پائی جاتی ہے کہ لازماً میں مدد کر کے رہے گا اللہ اس کی، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے، یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ مشروط وعدہ ہے کہ اللہ کس کی مدد لازمی کرے گا؟ جو اللہ کی مدد کرے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تو تمہاری مدد کرے گا، جیسے سورہ بقرہ میں تھا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نبھاتے رہو اور پھر تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ تمہاری مدد تبھی کرے گا اگر تم اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، بہت طاقت والا، خوب غالب ہے۔ یعنی اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہ جان لو کہ وہ زبردست طاقت کا مالک ہے اور ہر وقت ہر جگہ تمہاری مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین، وہ لوگ، ام مکناہم، ان اگر، مکنا، ہم اقتدار دیں ان کو، ہم تمکن عطا کریں ان کو، ہم قدرت دیں ان کو، فی الارض، زمین میں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا یہ لفظ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا۔ یہاں پہ ہے وہ لوگ کہ اگر ہم اقتدار دیں ان کو فی الارض، زمین میں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اس سے اور ہمیں واضح ہو جاتی ہے بات کہ یہ آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت ہی کی ہیں، یا فوراً بعد کی جو صورتحال ہے مدینہ آنے کے بعد، یہ اس کو بیان کر رہی ہیں، کیونکہ اب آپ کو مدینہ میں ایک حکمران کی حیثیت ملنے والی تھی اور آپ کو اقتدار اور اختیار ملنے والا تھا، اس لیے اللہ نے پیش کی بتا دیا کہ اس صورتحال میں آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کہ اگر ہم آپ کو وہاں اقتدار دیتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی، آپ کا منشور کیا ہوگا۔ نمبر 1، اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ جا کے کیا کیا؟ مسجد نبوی قائم کی، نماز جمعہ کا اہتمام کیا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کیا جائے۔
اور نمبر 3 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیں نیکی کا، امر بالمعروف کریں، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکر، اور وہ روکیں برائی سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ وہ یہاں تک خاص آیات ہیں 38 سے 41 تک، جو کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے مدنی صورت سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ آیات سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد نازل ہوئی ہوں، اور اس کے بعد اگلی آیت سے دوبارہ جو مضمون ہمیں نظر آتا ہے وہ مکی رنگ لیے ہوئے ہے، مکی صورتوں کا سا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی اہل مکہ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو یقیناً ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جو تھے، انہوں نے بھی ان سے پہلے جھٹلایا تھا، کذبت جھٹلایا تھا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی ہے۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی یہی کام کیا تھا، وہ بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہو چکی ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ ہم بار بار ان قوموں کے عذاب کے واقعات پڑھ چکے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافروں کو۔ املیتو کا مطلب ہے مہلت دینا، میں نے فَأَمْلَيْتُ، تو مہلت دی میں نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو میں نے مہلت دیے رکھی پہلے تو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو بتاؤ ذرا تیری پکڑ کیسی تھی۔ ان کے انجام سے متعلق جو تفصیلات ہم نے بار بار قرآن میں پڑھی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچیں کہ اللہ نے کیسے کیسے پہلے انہیں مہلت دی ان قوموں کو، اور پھر کس طرح سے ان کو پکڑا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، پھر کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے جس جس بستی کو ہلاک کیا وہ کیسی تھیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ان کے رہنے والے مجرم تھے، گناہگار تھے۔ جب بھی کوئی بستی کفر و شرک کی وجہ سے برائی کا مرکز بن جاتی، گناہوں کے سبب اس کا وجود معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتا، تو اس کو اللہ کی مشیت سے صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ اب ان بستیوں کا حال دیکھنا ہو تو دیکھو، فَاہِیَ خَاوِیَةٌ، پس وہ گری ہوئی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِہَا، اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی ناکارہ پڑے ہوئے کنویں ہیں۔ ان تباہ ہونے والی بستیوں میں کئی کنویں ایسے جو کسی وقت بڑی محنت سے کھودے گئے تھے، اپنے اپنے وقت میں لوگ ان سے پانی ان کا استعمال کرتے تھے، مگر اب وہ کنویں ویران پڑے ہیں، معطلاتن، معطل پڑے ہیں۔ معطل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ، اب کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ وقصر مشید، قصر کہتے ہیں محل کو، مشید شین دال دال سے ہے یہ لفظ، مضبوط۔ وقصر مشید،
اور کتنے ہی مضبوط محل جو ہیں وہ بھی اب ویران پڑے ہیں، معطل پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے چل پھر کر نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا جب یہ اہل مکہ نکلتے تھے اپنے کسی سفر کے لیے تو یہ بستیاں ان کے رستے میں آتی تھیں؟ ان کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان، عبرت کا مقام تھا کہ ان کو دیکھ کے یہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیسی کیسی بستیاں جو اب اپنے فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی ناکارہ پڑے ہوئے کنویں ہیں، کتنے ہی مضبوط محلات ہیں جو اب ویران پڑے ہیں، عالیشان محلات اب کھنڈرات میں تبدیل ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب کیا ان لوگوں نے چل پھر کے دیکھا نہیں؟ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اگر ان کے دل ہوتے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، پس ہوتے لہم ان کے قلوب، قلب کی جمع قلوب، ان کے دل، یعقلون کہ وہ سمجھتے، عقل کرتے، سوچتے، بہا ان کے ساتھ۔ اگر یہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو پیغمبروں کو لانے والی قوموں کی بستیوں کی کھنڈرات دیکھ کر عبرت پکڑتے۔ یہاں قلب کا تعلق جو ہے نا وہ عقل اور سمجھنے کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چل پھر کے انہوں نے زمین میں دیکھا نہیں، اگر ان کے دل ہوتے یعقلون بہا تو وہ سمجھتے ان سے۔ ان کے دل تو ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں۔ او آذان، یا ہوتے ان کے کان، یسمعون بہا وہ سنتے ان کے ساتھ۔ فإنها لا تعمى الابصار، پس بے شک لا تعمى الابصار نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولکن تعمى القلوب لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کے پاس جو آنکھیں ہیں، جو کان ہیں، یا جو بھی اعضاء ہیں، یہ بظاہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اندھا پن کون سا ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ اندھا پن کوئی اور ہے۔ دراصل یہ وہی اندھا پن ہے جو ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کو تھا۔ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھیں، ہر چیز وہ دیکھتے تھے لیکن دل مکمل طور پہ اندھے ہو چکے تھے۔ ان کی روحوں پر دنیاوی اغراض اور عصبیتوں کے پردے پڑ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ ان کی روح تک بات پہنچتی تھی، نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کا دیکھنا صرف حیوانی سطح کا دیکھنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا سننا بھی حیوانوں جیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی گاڑی گزر رہی ہو تو اسے دیکھ کر انسان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی جانور ہو وہ بھی فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب انسان اور جانور کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں نے دیکھا کہ گاڑی آ رہی ہے اور دونوں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، یہ ظاہری آنکھ کا دیکھنا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے حیوانوں کی طرح سے کام نہ لے، بلکہ حیوانوں کی سطح سے اٹھ کر انسانی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے
عذاب الہی کی زد میں آنے والی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے، ان کو دیکھتے بھی تھے، لیکن حیوانی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تھے، نہ عبرت پکڑتے تھے۔ اب اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي، وہ جو فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہیں۔ اس لیے روح کا جو مسکن ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب۔ استعجل یستعجل ہوتا ہے عجلت کے ساتھ، جلدی جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالعذاب، مکی صورتوں کا یہی انداز ہے کہ اہل مکہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اور بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ عذاب کے بارے میں اللہ کے سب وعدے پورے ہوں گے، اور ان پہ عذاب آئے گا۔ کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، اس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ سورۃ انبیاء میں بھی ہم نے پڑھا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ یہاں بھی فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، کألف سنۃ، 1000 سال کی طرح ہے۔ الف کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہزار۔ یہ عربی میں سب سے بڑا ڈیجٹ 1000 کا ہی ہے۔ سورۃ القدر میں بھی آتا ہے نا یہ لفظ، 1000 سال سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ وہاں بھی یہ لفظ الف آیا ہے۔ الف لیلہ کی کہانیاں بھی آپ نے سنا ہوگا، 1000 راتوں کی کہانیاں۔ تو کا کی طرح، مانند، سن تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، سنتن 1000 سال، کا الف سنتن 1000 سال کی طرح ہے۔ ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کی طرح ہے۔ مما، اس سے جو، یعنی اس حساب سے جو، تعدون، تم گنتی کرتے ہو، عدد سے ہے یہ لفظ، تعدون، تم گنتے ہو، جو تم گنتے ہو اس حساب سے اللہ کے نزدیک 1000 برس کی طرح ایک دن ہے۔ دنیا میں عام انسانی حساب کے مطابق 1000 برس کا عرصہ جو ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ایک دن کہلاتا ہے۔ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ چڑھتا ہے اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے 1000 سال، جیسے تم لوگ گنتے ہو۔ یہ تدبیر امر دراصل اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں سے ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ یونس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو طرح طرح کے احکام دیے جاتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے ہی ان کاموں کی تنفیذ ہوتی ہے۔ اس منصوبہ بندی میں اللہ کے ہاں ایک دن کا عرصہ انسانی گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ گناہ گار تھی۔
وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ان کے گناہوں کے باوجود میں نے ان کو مہلت دیے رکھی، ایک عرصے تک، ایک وقت تک۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ضرور مہلت دیتا ہے۔ ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، پوری انسانیت سے خطاب ہے، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح طور پہ، کھلم کھلا، میں تمہاری طرف بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہیں آنے والی زندگی کے تمام مراحل کی تفصیلات سے واضح طور پہ خبردار کر دوں، تمہیں بتا دوں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اس ڈر سنانے کو، آپ کی اس تنبیہ کو سن لیا، مان لیا، ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے لگے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، عزت کی روزی ہے اور بخشش ہے، مغفرت ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، سعوا، سین عین واو، صحیح کرنا جو صفا مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، وہ بھی دوڑ لگانے کو کہا جاتا ہے، وہ بھی کوشش ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزینا، عاجز کرنے کے لیے، یعنی ہماری آیات کو جھٹلانے کے لیے، اپنے خیال کے مطابق ہمیں عاجز کرنے کے لیے ان کی ساری کوششیں ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہیں، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں۔ ان کی ساری کوششیں، ساری بھاگ دوڑ اور تگ و دو اللہ کی آیات کو ناکام بنانے میں، غیر مؤثر کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی مخالفت میں اپنا سب کچھ لگا دیتے اور اسی تگ و دو میں وہ پھر اس انجام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے بارے میں پچھلی آیت میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان لوگوں میں ہمارا شمار کرنا۔ آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔